ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی لاء کمیشن کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کامن سول کوڈ کے نفاذ کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں، اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کیا جائے۔ میرے محترم دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہندوستان میں جس وقت انگریزوں کے خلاف جد و جہد جاری تھی اور ہندوستان کے تمام شہری اس بدیشی دشمن کے خلاف شیشے کی ایک دیوار بنے ہوئے تھے، اس وقت فکر و نظر، تہذیب، قومی مفادات، زبان، نسل اور جغرافیائی تعلق میں تفاوت کے باوجود جو چیز ان سب کو شیشہ پنگلائی ہوئی ایک دیوار بنائی ہوئی تھی، وہ یہی تصور تھا کہ آزادی کے بعد یہ ملک سیکولرزم کی راہ پر چلے گا، ہر مذہب، ہر تہذیب اور ہر جماعت سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی انفرادی زندگی میں آزادی حاصل ہوگی۔ مسلمان جو مذہبی اعتبار سے زیادہ بااہمیت واقع ہوا ہے، ممکن نہ تھا کہ وہ اس یقین کے بغیر اس لڑائی میں شریک ہوتے۔ آزادی سے پہلے ہمیشہ قومی لیڈران مسلم پرسنل لاء کے تحفظ اور اس میں عدم مداخلت کا یقین دلاتے رہے ہیں۔ مہاتما گاندھی جی نے خود بھی ایک کانفرنس لندن جو 1931 میں پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہا تھا، مسلم پرسنل لاء کو کسی بھی قانون کے ذریعے چھیڑا نہیں جائے گا۔ میرے عزیزوں، غور سے سنیے گا۔ جنگ آزادی کے سالار مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے فرمایا، نہ تو کانگریس ہی کا یہ مقصد ہے اور نہ مسلمان ہی اس مقصد سے قیامت تک متفق ہو سکتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلم کلچر، مسلم تہذیب اور مسلم خصائص ختم ہو جائیں اور وہ ہندوستان کی متحدہ قومیت میں جذب ہو کر جرمن یا انگریز قوم کی طرح ہندوستانی قوم کے سوا کچھ نہ رہے۔ 1938 میں ہری پور میں کانگریس نے اعلان کیا، اکثریت کی طرف سے مسلم پرسنل لاء میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پھر 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا جس نے زیادہ صراحت کے ساتھ مسلم پرسنل لاء کو آئین کا حصہ بنا دیا۔ پھر آزادی حاصل ہونے کے بعد جب ہندوستان کا دستور بنا تو قانون کے سب سے اہم حصہ بنیادی حقوق کے فہرست میں ایسی دفعات بھی رکھی گئی جس سے مسلم پرسنل لاء کی حفاظت ہوتی ہے۔ دستور ہند کی آرٹیکل 25 میں مذہبی قوانین کی تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مختلف وجوہ سے ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک تو اس سے اقلیتوں کے مذہبی حقوق متاثر ہوں گے جو دستور کے بنیادی روح کے خلاف ہیں۔ دوسرے، یکساں قانون ایسے ملک کے لیے تو مناسب ہو سکتا ہے جس میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے اور ایک ہی تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہوں۔ ہندوستان ایک تکثیری سماج کا حامل ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کثرت میں وحدت ہی اس کا اصل حسن اور اس کی اصل پہچان ہے۔ ایسے ملک کے لیے یکساں آئلی قوانین قابل عمل نہیں ہیں۔ تیسرے، مذہب سے انسان کی وابستگی بہت گہری ہوتی ہے۔ کوئی بھی سچا
مذہبی شخص اپنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے لیکن مذہب پر آنچ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی طبقے کے مذہبی قوانین پر خط نسخ پھیرنے اور اس پر خود ساختہ قانون مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مایوسی کے احساسات اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمارے سامنے ناگاؤں اور میزاؤں کی واضح مثال موجود ہے کہ انہوں نے اس کے بغیر علم بغاوت کو نہیں جھکایا کہ ان کو کچھ خصوصی رعایتیں دی جائیں جن میں ان کے لیے اپنے قبائلی قانون پر عمل کرنے کی آزادی بھی شامل ہے۔ اس لیے حقیقت ہے کہ مختلف گروہوں کو اپنے اپنے قوانین پر عمل کی اجازت دینا ملک کے مفاد میں ہے۔ اس سے قومی یکجہتی پروان چڑھے گی، نہ یہ کہ اس کو نقصان پہنچے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، مسلمانوں کو تو یونیفارم سول کوڈ پر اعتراض ہے ہی، لیکن اگر غور کیا جائے تو عملی طور پر خود اکثریتی فرقہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہندوؤں کے مختلف ذاتیں ہیں۔